الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، آج پڑھیں گے باب التیمم، تیمم کے احکام و مسائل۔ وضو کے مسائل میں تھوڑا بہت طریقہ ہم نے پڑھا تھا، آج تفصیل کے ساتھ کہ کس مقام پر جو ہے ہم وضو کی جگہ تیمم کر سکتے ہیں اور تیمم کا طریقہ کیا ہے۔ حدیث نمبر 109 ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور اس حدیث کو امام مسلم نے بھی ذکر کیا ہے، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اعطیت خمسا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العالمین نے 5 چیزیں عطا کی ہیں، جن میں سے اس حدیث کے اندر 3 کا ہم تذکرہ پڑھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہیں 5 مجھ سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں کی گئی، پہلی مرتبہ اللہ نے عطا کی ہیں اور امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رعب اور دبدبہ اتنا عطا کیا گیا کہ 1 مہینے کی مسافت تک۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ عربی گھوڑا جتنا 1 مہینہ مسلسل دوڑتا ہے، اتنے فاصلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اور دبدبہ جو ہے وہ کفار کے دل کے اندر کھٹکنا شروع ہو جاتا ہے، جو پہلے کسی نبی کو اللہ رب العالمین نے عطا نہیں کیا۔ دوسرے نمبر پر وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری کائنات جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے مسجد بنا دی ہے، جہاں کہیں نماز کا وقت ہو آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، جبکہ پہلی امتوں پر یہ معاملہ نہ تھا۔ ان کے لیے جو خاص جگہ نماز کے لیے یا ان کی عبادت کے لیے جو طریقہ کار ان کی عبادت کا تھا، جو مقرر کیا جاتا تھا، اسی خاص جگہ میں جا کر عبادت کر سکتے تھے، اس کے علاوہ کہیں جو ہے وہ عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات جو ہے اللہ نے، جیسا کہ ایک بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الارض کلھا مسجد، اللہ نے پوری کی پوری زمین جو ہے وہ مسجد سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے۔ اب جہاں کہیں چاہیں، جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم زمین پر جہاں کہیں ہوگے، اگر آپ کو قبلے کا تعین بھی نہیں تو جس طرف بھی تم منہ کرو گے فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ کے چہرے کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اور تیسری جو اس مضمون کے ساتھ جس کا تعلق ہے کہ اللہ رب العالمین نے خشک مٹی کو طہارت کے لیے بنا دیا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلم میں روایت ہے، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا وَلَمْ نَجِدَ الْمَاءَ، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں پانی نہ ملے اس وقت مٹی سے تم پاکیزگی حاصل کرو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا فرماتے ہیں، اور یہ حدیث ہے مسند احمد میں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا، کہ مٹی جو ہے وہ میرے لیے پاک کر دی گئی ہے، یعنی مٹی سے جو ہے وہ پاکیزگی حاصل کی جاتی ہے۔ قرآن میں بھی اللہ رب العالمین نے سعیداً طیبہ، پاک مٹی کا جو ہے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے، اور پاک مٹی جو ہے وہ خشک مٹی جو ہے وہ پاک ہے۔ حدیث نمبر 110 ہے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، اور صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث نقل ہے۔ جو الفاظ ہم پڑھنے لگے ہیں یہ صحیح مسلم کے اندر الفاظ موجود ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلے درس میں میں نے بات کی تھی کہ صحابی کا نام مجھے بھول گیا جو مٹی میں لیٹ رہے تھے، وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں جنبی ہو گیا اور ہم راستے میں تھے تو پانی کسی جگہ پر مجھے میسر نہ آیا، پانی نہ ملا طہارت کے لیے کہ میں غسل جنابت کر لوں۔ تو حضرت عمار بن یاسر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے سے پہلے ہی انہوں نے سمجھا کہ جس طرح ہم وضو کا متبادل جو ہے وہ تیمم کرتے ہیں،
تو اسی طرح غسل کا جو مد مقابل ہوگا یا اس کا نائب جو ہوگا وہ کہہ لیں کہ مٹی اپنے جسم پر مل لی جائے۔ تو حدیث میں الفاظ ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر جو ہے وہ ایک چوپائے کی طرح جو ہے تمزع الدابہ، ایک چوپائے کی طرح زمین پر لیٹ رہے تھے، تو اپنے جسم کو مٹی لگا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمار کیا وجہ ہے، اس طرح کیوں کر رہے ہو کہ مٹی کے اندر آپ لیٹ رہے ہو، کپڑے سارے گندے کر لیے۔ فرمانے لگے اے اللہ کے پیغمبر مجھے پانی نہیں ملا تو اس لیے جو ہے میں جنبی ہو گیا تھا، غسل واجب ہو گیا تھا، تو میں پاکی کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما کان یکفیک ان تقول بیدک ھکذا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ کافی تھا، اب تم میرے ہاتھوں کی طرف دیکھو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم ضرب بیدہ الارض ضربۃ واحدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر ایسے مارے ایک مرتبہ، پھر اپنے ہاتھوں کو جاڑ کر دائیں ہاتھ کو بائیں کے اور بائیں ہاتھ کو دائیں کی اس پر پھیرا اور پھر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں پانی میسر نہ آئے تو اتنا کافی ہے تمہارے لیے پاکیزگی کے لیے، اور یہی طریقہ جو ہے یہ تیمم کا طریقہ ہے۔ اب جو بخاری شریف میں لفظ ہیں اس میں ایک چیز کا اضافہ ہے وَضَرَبَ بِكَفِّهِ الْأَرْضِ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلیوں کو، کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، اپنی ہتھیلی کو زمین پر مارا، اور زمین پر مارنے کے بعد وَنَفَخَ فِيهَا، انہوں میں پھونک ماری، پھونک مار کے مٹی کو اڑا دیا، پھر ثُمَّ مَسَحَ بِهَا وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ، اپنے ہاتھوں کو اور اپنے چہروں پر چھو لیا، مسح کر لیا۔ تو یہ تیمم ہو گیا۔ یہ ایک حدیث میں جو تفصیلی ہے وہاں پر الفاظ ہیں کہ دو عمل جو ہیں تیمم کے لیے کافی ہے، جب آپ نے مٹی پر ہاتھ مار لیں گے اس کے بعد اس پر پھونک مار کے ایک تو آپ نے ہاتھوں پر پھیرنا ہے اور دوسرا اپنے چہرے پر پھیر لیں گے تو آپ کا تیمم جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اس سے اگلی حدیث نمبر ہے 111، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس روایت کے راوی ہیں، دارقطنی میں یہ روایت نقل ہے، فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التیمم ضربتان، ضربۃ لوجہ وضربۃ لیدہ الی المرافق، یہاں پر تھوڑا سا مزید اضافہ کر دیا۔ دارقطنی میں جو روایت ہے اس میں تیمم جو ہے ضربتان، دو ضربیں ہیں، یعنی ضربۃ للوجہ، ایک اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنا، وضربۃ للیدین الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک اس طرح ہاتھ پھیرنا۔ پہلی جو بخاری مسلم کی روایت ہے وہ زیادہ بہتر اور اس کی سند زیادہ مضبوط ہے، اس میں دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر ہے، اور جو دارقطنی کی روایت ہے اس میں بعض کونیوں تک جو ہے ہاتھ پھیرا جائے، لیکن زیادہ جو اتفاق ہے، جو زیادہ سند کے اعتبار سے حدیث جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں پر ہی ہاتھ پھیرا جائے، کونیوں کا زیادہ معتبر روایت نہیں ہے، کیونکہ امام بخاری اور امام مسلم کا حدیث میں سب سے پہلے نمبر پر درجات ہے۔ حدیث نمبر 112 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصعید وضوء المؤمن المسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مٹی مومن مسلمان کے لیے وضو ہے، مٹی سے تیمم کرنا مسلمان کے لیے یہ وضو ہے اگر پانی میسر نہ آئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی اہم بات ہے، اصل مسئلے کی جو روح ہے، وَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ 20 10 سنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 10 سال تک آپ کو پانی نہ ملے تو آپ 10 سال تک جو ہے وہ مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں، پانی کا نعم البدل جو ہے آپ 10 سال تک مسلسل تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پانی میسر آ جائے اس وقت جو ہے اپنے جسم پر پانی کو بہا لو۔ یہ مسند بازار کے اندر، ابن قطان میں اور دارقطنی میں، جامع ترمذی میں یہ حدیث نقل ہے، اور بالکل صحیح سند کے ساتھ جو ہے امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر 113 ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، اور سنن نسائی میں یہ روایت نقل ہے، اور ابو داؤد میں بھی یہ روایت نقل ہے، 2 کتابوں میں یہ روایت نقل ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک قصہ ہے کہ 2 شخص جو ہے وہ سفر پر نکلے تو پانی میسر نہ آیا، دونوں نے تیمم کر کے نماز کو ادا کر لیا، پھر پانی مل گیا، ابھی نماز کا وقت باقی تھا، ان دونوں میں سے ایک نے وضو کیا اور نماز پڑھ لی۔
جب مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ اللہ کے پیغمبر تیمم کیا، نماز پڑھ لی، نماز کا وقت باقی تھا تو ایک نے جو ہے وضو کر کے نماز پڑھ لی، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا دونوں کو ہی وضو دوبارہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے تھی یا وہ جو تیمم والی نماز تھی وہ کفایت کر گئی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے وضو کر کے نماز دوبارہ پڑھ لی، اصبت سنتا، کہ تم نے سنت کو پا لیا۔ یعنی سنت یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ اگر پانی میسر آ جائے، نماز کا وقت موجود ہو، پانی سے طہارت کر کے وضو کر کے آپ نماز کو ادا کریں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے کے لیے لکل اجر مرتین، تم نے تیمم کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اللہ نے تمہیں دوہرا اجر عطا کر دیا، ایک تیمم کے ساتھ نماز پڑھنے کا اور دوسرا سنت پر عمل کرنے کا، یعنی دونوں طریقے بہتر ہیں۔ زیادہ ڈبل اجر جو ہے وہ تیمم کے ساتھ نماز پڑھیں اگر پانی میسر نہ ہو۔ اگر تیمم کر کے نماز پڑھ چکے ہیں، پانی میسر آ جائے، آپ کا دل چاہتا ہے آپ دوبارہ پڑھنا چاہتے ہیں وضو کر کے، تو پانی کے ساتھ تو اس وقت بھی جو ہے آپ نماز کو دہرا سکتے ہیں۔ دونوں طرح بہتر ہے، ایک سنت پر عمل ہو جائے گا اور دوسرے عمل پر دوہرے اجر کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ حدیث نمبر 114 ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس روایت کے راوی ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو تم تیمم کر کے جو ہے وہ نماز پڑھ سکتے ہو۔ یعنی مسافر ہو، آپ جا رہے ہو ٹرین کے اندر، بس کے اندر، آپ میسر نہیں ہے کہ نماز کا وقت ہے، ٹرین کے اندر آپ نے نماز پڑھنی ہے، پانی میسر نہیں ہے، یا وہ جو واش روم کا پانی ہے وہ اس قدر پاک سمجھتے ہیں کہ پاک نہیں، اس سے وضو نہیں کیا جا سکتا، آپ جہاں کہیں مٹی ملتی ہے وہاں پر ہاتھ مار کے آپ تیمم کر کے نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں زخم کھائے اور زخمی ہو جائے اور اسے اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ اس وقت اگر پانی اس کے زخم پر پڑے گا تو وہ انتقال کر جائے گا۔ اب انسان سوچتا ہے کہ ایسا کون سا زخم ہے کہ جس سے انتقال کر سکتا ہے، تو اس سے اگلی حدیث کے اندر اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دارقطنی میں جو روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کو اس بات کا خوف ہے کہ پانی کی وجہ سے تکلیف بڑھ جائے گی، آپ کا زخم بڑھ سکتا ہے، تو آپ تیمم کر کے جو ہے وہ نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ اب کتنا زخم ہو تو آپ جو ہے وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اگلی حدیث میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اس روایت کے راوی ہیں اور ابن ماجہ میں ایک سند کے ساتھ جو ہے، بہت معروف سند کے ساتھ جو ہے حدیث ذکر کیا ہے امام ابن ماجہ نے، اور یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرا بازو جو ہے وہ ٹوٹ گیا، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ چوٹ لگ گئی اور بازو ٹوٹ گیا، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کہ کیا میں تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسح کرو جہاں پر تم نے پٹیاں باندھی ہوئی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا تھا کہ جہاں پر آپ نے پٹی باندھی ہوئی ہے اس جگہ پر مسح کر لو، باقی جسم کے اعضاء جو ہیں ان کو مکمل دھو کر وضو کرو۔ یعنی یہ چیز ہے کہ اگر آپ کا زخم ایسا ہے کہ اس کے اوپر آپ نے پٹی کی ہوئی ہے تو اس کے اوپر سے مسح کر لیں، باقی جسم کو دھو لیں۔ اگر آپ کا جسم ننگا ہے یا ایسی جگہ پر جہاں پر زخم واضح ہے، پٹی نہیں کر سکتے، تو اس وقت جو ہے آپ تیمم کر کے جو ہے وہ نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 116 ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جس کے سر پر زخم تھا اور اس حالت میں اسے لایا گیا کہ وہ فوت ہو چکا تھا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس کے سر میں چوٹ لگی دوران جنگ، اور جب اس نے غسل کیا تو وہ پانی لگنے کی وجہ سے موت واقع ہو گئی۔ دماغ میں جب چوٹ لگ جاتی ہے تو اس کے اوپر جب پانی ڈالیں تو وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، کوئی اس طرح کی چوٹ لگی ہوگی تو انہوں نے پانی سے غسل کر لیا اور جس سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسی جگہ پر چوٹ لگی ہو جہاں پر موت کا ڈر ہو تو اس وقت تیمم کر کے آپ کو نماز پڑھنی چاہیے۔ حدیث نمبر اس باب کی آخری حدیث ہے، حدیث نمبر 117 ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس روایت کے راوی ہیں کہ اب بہت اہم مسئلہ ہے کہ وضو کے ساتھ جو ہے، جس طرح باب الوضو میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ ایک جو عام گھر میں رہنے والا شخص ہے ایک وضو کے ساتھ 5 نمازیں پڑھ سکتا ہے، مسافر جو ہے وہ 3 دن تک پڑھ سکتا ہے اگر اس کا وضو کامل رہ جائے تو۔
تیمم کے ساتھ ہم ایک دفعہ تیمم کر کے کتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس روایت کے راوی ہیں اور دارقطنی میں یہ روایت نقل ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یصلی الرجل بالتیمم الا صلاۃ واحد، تیمم کے ساتھ ہم ایک ہی نماز جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، دوسری نماز کے لیے دوبارہ ہمیں تیمم کرنا پڑے گا۔ جو ہم پانی کے ساتھ وضو کرتے ہیں اس کے لیے ہم 5 نمازیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن تیمم کے ساتھ صرف جو ہے وہ ایک ہی نماز پڑھ سکتے ہیں، دوسری نماز کے لیے دوبارہ تیمم کرنا پڑے گا۔